ایک آئینی ترمیم کے معاملے پر اس وقت عدلیہ اور قانونہ جو ہیں وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، اور اب عدلیہ کے اندر بھی ایک سر جنگ جو ہے شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے 14 ستمبر کے 8 ججز کی وضاحت کے اوپر 9 نکات پر مبنی ایک وضاحت طلب کی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ سے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بات کریں گے۔ عقیل ملک صاحب آج موجود ہیں۔ عقیل ملک صاحب، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ نے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک سرجنگ شروع کروا دی ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے 14 ستمبر کا جو 8 ججز کا وضاحتی ایک جو فیصلہ تھا، اس پر رجسٹرار سے 9 نکات پر مبنی ایک وضاحت طلب کر لی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس کمرے میں ہوا، کس کورٹ روم میں ہوا، اس کی پریس ریلیز کیسے جاری ہوئی، بینچ کیسے بنا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ نہیں آیا۔ تو یہ تو آپ نے ادارے کے اندر ایک سرجنگ شروع کروا دی ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں سمر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام میں نے بالکل آئینی ترمیم جب ممکنہ طور پہ لے ہونی تھی تو اس پہ میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور بالکل میں نے کہا تھا کہ یہ 41 ہیں، یہ آزاد ہیں، نہ یہ آسمان میں ہیں نہ زمین میں ہیں، یہ درمیان میں بس بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عجلت میں ایک وضاحتی فیصلہ آ گیا اور وہ 8 ججز کی طرف سے آیا۔ وہ اتنی کوئی پولرائزیشن انٹرنلی ہو چکی ہے، یہ تو عوام کے سامنے اب تمام چیزیں آ چکی ہیں۔ جب وہ فیصلہ آیا، واقعتاً جو آج سوالات عزت مآب چیف جسٹس صاحب اٹھا رہے ہیں وہ ویلڈ کوشچنس ہیں۔ ایک فیصلہ آتا ہے، نہ اس میں عدالت لگتی ہے، نہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ وہ جج صاحبان شاید اس شہر میں موجود بھی تھے یا نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ بینچ کیسے بن گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے وضاحتی، چلے ٹھیک ہے، وضاحتی فیصلہ آ جاتا ہے، اس وضاحتی فیصلے میں بالکل کچھ بھی نہیں یہ دیکھا گیا کہ کاز لسٹ ہے، ہفتہ ہے، ہم کسی کو نوٹسز جاری کریں، فری کین کو بلائیں اپنے پاس، یا جو بھی دیگر اس کے تمام تر ساتھ وضاحت مانگی گئی تھی، وہ وضاحت دے دی گئی، لیکن وہ وضاحت کیسے دی گئی؟ وہ بالکل عین اس ٹائم پہ کیوں دی گئی جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹائمنگ پہ سوال اس کی ضرور بنتا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ ایسے وقت پہ کہ جب آئینی ترمیم اگلے دن آنی ہے، تحریک انصاف کے 41 بندوں پہ حکومت رلائے کر رہی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ تصور کیے جاتے ہیں، تو اسی وقت پھر ان کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا جانا، ایک سوال تو اٹھا تھا اس کی ٹائمنگ کے اوپر، اور وہ بھی سرٹیفکیٹ بانٹ دیا گیا۔ مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام سرٹیفکیٹ بانٹنا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کی وابستگی یا پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، یا کسی کا بیان حلفی یا کسی کو کہنا کہ آپ اس سیاسی جماعت سے ہیں یا آپ اس سیاسی جماعت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو یہ تمام تر چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمان کا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور دیکھی اس فیصلے نے، اور زیادہ، میں نے آپ کی پروگرام میں کہا تھا، اور زیادہ ابہام اس سے پیدا ہو گیا، اور واقعتاً ہم اس ابہام کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ان سوالوں کا جواب تو دینا پڑے گا جو ڈپٹی رجسٹرار نے پوچھے رجسٹرار صاحب سے، اور اب چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کی وضاحت مانگ لی، اور وضاحت تو آنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ کو ہی نہیں پتا، اور یہ تمام تر ایسی چیزیں اور ڈکلیریشن دے دی گئی کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ 39 کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی سے ہیں، پھر کہا گیا نہیں، یہ 41 جو ہیں وضاحتی فیصلے میں، یہ 41 جو ہیں ان کے آپ بیان الفیاں جمع کریں اور ان کو پی ٹی آئی کا ہی ڈکلیئر کریں۔